یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی کی جس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پر اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ گھر جب دوسری عورت آتی ہے تو وہ اس بچی کو دیکھ کر منہ بناتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش یہ یہاں نہ ہوتی تو میرا شوہر اور یہ گھر صرف میرا ہی ہوتا۔ اس کا شوہر اس عورت سے کہتا ہے، چندا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں عزت دوں، تمہیں محبت دوں، تو تمہیں میری چندا کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ بہت پیاری بچی ہے، تم اس کو پیار دو گی تو وہ بھی تم سے پیار کرے گی۔ وہ عورت چندا سے بہت نفرت کرتی ہے۔ جب اس کا شوہر کام پر چلا جاتا ہے تو وہ اس بچی سے گھر کی صفائی کرواتی اور کہتی کہ اپنے باپ کو نہ بتانا، اگر تم نے اپنے باپ کو یہ سب کچھ بتایا تو میں تمہیں کالی کوٹری میں بند کر دوں گی۔ ایک دن اس عورت کا شوہر کہتا ہے کہ تم دونوں رات کو تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور باہر سے کھانا کھا کر آئیں گے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے تو وہ عورت دودھ میں نیند کی دوائی ملا دیتی ہے۔ وہ عورت نیند کی دوائی ملا کر وہ دودھ چندا کو پلا دیتی ہے۔ چندا وہ دودھ پی کر سو جاتی ہے۔ جب اس عورت کا شوہر گھر آتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ چندا کو تو میں نے کھانا کھلا کے سلا دیا ہے، صبح اسے اسکول بھی جانا ہوتا ہے تو وہ تو سو گئی ہے، چلے ہم ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ رات میں چندا کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، پر وہ عورت بہانہ بنا کر اپنے شوہر کو چندا کے پاس جانے نہیں دیتی۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے۔ وہ عورت چندا پر بہت ظلم کرتی ہے اور ہمیشہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ تم اپنے باپ کو یہ کچھ بھی مت بتانا، اگر تم نے اپنے باپ کو بتایا تو میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گی۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔ اس عورت کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز اپنی بیٹی کے لیے خریدتی، مگر وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ میں نے یہ سب کچھ دونوں بچیوں کے لیے خریدا ہے۔ اسی طرح سے 20 سال گزر جاتے ہیں اور ایک دن اچانک چندا کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چندا اپنے باپ کے سینے سے لپیٹ کے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا اب تو میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ عورت چندا پر بہت ظلم کرتی ہے، اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھتی ہے اور 3 وقت کا کھانا بھی نہیں دیتی ہے۔ اس عورت کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی آتا تو وہ چندا کے لیے رشتہ دیتا۔ اس عورت کی بیٹی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ چندا بہت خوبصورت تھی تو جو بھی رشتہ آتا وہ چندا کے لیے ہی آتا۔ وہ عورت دیکھ کر بہت غصہ ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ یہاں سے دفع ہوگی تبھی میری بیٹی کے راستے کھلیں گے، کوئی ایسا ہو جائے جس سے میں اس لڑکی کو یہاں سے نکال دوں۔ کچھ دنوں بعد ایک مسافر ان لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، آدھی رات ہے، مجھے پانی کی بہت ضرورت ہے، مجھے کچھ پانی ہی پلا دے۔ چندا کی سوتیلی ماں اسے پانی دیتی ہے اور گھر میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اس کا جنازہ ابھی ابھی گاؤں سے پڑھا کر آیا ہوں، تو راستے میں یہاں مجھے پیاس لگی تو کوئی بھی یہاں موجود نہیں، اتنا سناٹا ہے، اس لیے میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس شخص کی عمر 50 سال ہوتی ہے۔ چندا کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ تمہاری تو بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے پاس ایک لڑکی ہے، اگر تم چاہو تو تم اس سے نکاح کر لو، اگر چاہو تو اسے نوکرانی بنا کر رکھ لو، اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اسے یہاں پالنے والا کوئی نہیں، نہ رکھنے والا نہ کھلانے والا، تو تم چاہتے ہو تو اسے لے جا سکتے ہو۔ اور چندا کی سوتیلی ماں اس 50 سال کے آدمی کے ساتھ چندا کو بھیج دیتی ہے۔ وہ جب آدمی چندا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے نکاح کرتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد جب وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے تو چندا اس کا گھر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ 50 سال کا آدمی ایک بہت امیر شخص ہوتا ہے، اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں ہوتا اور وہ چندا کو رانیوں کی طرح رکھتا ہے۔ چندا اس پورے گھر میں راج کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف چندا کی سوتیلی بہن کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کی شادی کے بعد اس کا شوہر بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے۔ وہ چندا کی سوتیلی بہن کو بہت تنگ کرتا ہے اور اس کی ماں کو بھی بہت پریشان کرتا ہے۔
वो उन लोगों के घर पर कब्जा कर लेता है और सारा पैसा भी छीन लेता है। चंदा की माँ बहुत परेशान होती है। कुछ दिनों बाद चंदा अपने माँ को फोन करती है और कहती है कि आप कैसी हो। तो चंदा की माँ उसे कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास ना दवाई के लिए पैसे हैं, ना खाने पीने के लिए कुछ सामान। चंदा ये सुनती है तो बहुत घबरा जाती है। वो अपने शौहर से कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वो अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। चंदा की माँ अपनी बेटी से कहती है कि मैं घर से जा रही हूँ। तो उसकी बेटी कहती है कि हाँ, निकलो यहाँ से और जीने दो हमें। चंदा की माँ जब ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो फिर चंदा के साथ चली जाती है। जब वो चंदा के साथ उसके घर आती है और उसका घर देखती है तो बहुत हैरान रह जाती है और कहती है कि मैंने तो इसका बहुत बुरा चाहा था, मैंने तो चाहा था कि इससे जान छूटे, पर ये तो रानियों की तरह रह रही है, ये तो एक महल में रह रही है, ये तो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है, इतनी सुकून से जिंदगी गुजार रही है। मैंने तो इसका बुरा चाहा था, काश मैं इसकी शादी इस शख्स से ना करती, ये तो बड़े मजे कर रही है। वो उसका बुरा ही सोच रही होती है उसके घर आकर भी, लेकिन चंदा उसकी बहुत खिदमत करती है, उसे हर वक्त अच्छा खाना खिलाती और उसकी खिदमत करती। एक दिन चंदा की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। चंदा उसे शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। चंदा की माँ सोचती है कि मैंने उसका इतना बुरा चाहा, उसके घर आकर भी इसका इतना बुरा चाहा, पर ये तो मेरा अच्छा ही चाहती है। फिर उसको ये एहसास होता है कि ज़रूरत के वक्त मेरी अपनी औलाद मेरे काम न आई और ये मेरे काम आई। चंदा कहती है कि आपने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, पर आपको मेरी माँ का दर्जा मिला है। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। काश आप भी मुझसे इतना ही प्यार करते और मुझे बेटी मानती, तो हम कितना अच्छे से रहते। ना जाने क्यों हसद की आग हमें खा जाती है। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। हमेशा प्यार दो तो बदले में प्यार ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत से दूसरों को तो अपना बनाया जा सकता है, पर अपनों को अपना बना कर रखना बहुत मुश्किल है।